الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود عطا کیا اور اس میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. نیز انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کو مختلف صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور جب آخر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی کتاب مبین قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونے والا کلام ہے. یہ کلام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل میں خود اس قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طه اور یاسین کی تلاوت کی ہے. اس سے قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نیز قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود حق تعالی شانہ نے اپنے ذمے لی. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی افضل الذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی تا قیامت اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے ہمارے اس دن تک قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا موجود ہے. نہ اس کے کسی کلام میں کوئی فرق آیا، نہ کسی جملے میں کوئی فرق آیا، نہ کسی لفظ میں کوئی فرق آیا اور نہ کسی حرف میں کوئی فرق آیا. نیز یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. معجزہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعوی نبوت کے اوپر اس نبی کے ہاتھوں ایسے کام ظاہر فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو کرنے سے عام طور پر لوگ عاجز ہوتے ہیں، جن کاموں کو کرنے سے لوگ ایسے کاموں کو لوگ کر نہیں سکتے. معجزہ دراصل دلیل نبوت ہوا کرتا ہے، نبوت کے اوپر پروف اور دلیل ہوا کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا تھا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا کیے تھے، مگر عام طور پر ان معجزوں کا تعلق ظاہر سے تھا کہ ظاہری اور مادی اعتبار سے ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ
بیمینک یا موسیٰ کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی اور لکڑی ہے جس کے ذریعے میں پناہ کاموں کو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس موجود عصا اور لاٹھی کو ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور وہ سانپ عجیب و غریب تھا کہ بہت بڑا تھا مگر اس کی تیز رفتاری ایسی تھی جیسا ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تو بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی طبعی اعتبار سے خوف پیدا ہوا۔ فرعون اور اس کے قاری جو اس کو دیکھ رہے تھے کہ ایک لاٹھی تھی کہ جو سانپ کی شکل اختیار کی گئی، ظاہری اعتبار سے تبدیلی ہو گئی۔ پھر باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ابتدا میں جو ڈر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس سانپ کو ہاتھ لگایا، سنعیدها سیرتها الاولی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسی پہلی شکل تھی اس شکل میں ظاہر کر دیا۔ تو ظاہری اعتبار سے جو لکڑی کی شکل تھی وہ سانپ میں بدل گئی، پھر جو سانپ کی شکل تھی وہ لکڑی میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر کے پاس جاتے اور اس قبر والے سے کہتے قم بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ چنانچہ یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مردہ اپنے سر سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو ظاہری اعتبار سے جو موت کی حالت تھی وہ حیات و زندگی کی حالت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یعنی اکثر و بیشتر وہ معجزات تھے کہ جن کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے چیزوں میں تبدیلی واقع ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا وہ روحانیت کو تبدیل کرنے والا معجزہ تھا، روحانی معجزہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو روح سے تعبیر کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور روح الامین کے واسطے سے روحانیت والی ذات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ مشرکین مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے یہ قرآن کریم ظاہری اعتبار سے قرآن کریم ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے پہاڑ موجود ہیں وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ کہ سرزمین مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، صفا پہاڑی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وہ صاف میدان ہو جائے تاکہ ہمارے لیے تجارت اور کاروبار کے لیے میدان مہیا ہو۔ او قطعت به الارض یا سرزمین مکہ پھٹے اور اس سے چشمے جاری ہو جائے، ندی اور نالے جاری ہو جائے، نہریں جاری ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کھیتوں اور باغات کو سیراب کریں۔ او کلم به الموتى یا ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد جو اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، یہ قرآن کریم کی برکت سے وہ لوگ زندہ نکل آئے اور ہم سے بات چیت کرنے لگے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے یہ قرآن کریم بھی ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے چیزوں میں تغیر واقع ہو جائے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تو قرآن کریم ان کے یہ تینوں مطالبات پورا کر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا، اس کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس زمانے میں جہالت والے کام کرتے تھے، معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، قمار بازی عام ہو چکی تھی، لڑائی اور جھگڑے اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، غرض ہر برائی ان میں موجود تھی، اور وہ لوگ اپنی ان برائیوں کے اوپر، اپنی ان معصیتوں کے اوپر، اپنے ان گناہوں کے اوپر مثل پہاڑ کے جمے ہوئے تھے۔
ہر چیز ان سے چھوٹ سکتی ہے، شراب نوشی ان سے نہیں چھوٹ سکتی، ہر چیز ان سے چھوٹ سکتی ہے، لڑائی اور جھگڑے ان سے نہیں چھوٹ سکتے، مگر قرآن کریم کی برکت سے وہ لوگ جو مثل پہاڑ کے برائیوں اور معصیتوں پر جمے ہوئے تھے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ لوگ ان لوگوں سے یہ سب گناہ چھوٹ گئے اور ان کا دل صاف اور شفاف ہو گیا اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے اس قرآن کریم کی برکت سے سرزمین مکہ پھٹے اور چشمے جاری ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو جاہل تھے ان کو عالم بنا دیا، جو نادان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دانا بنا دیا، اور ان کے سینے سے اور ان کے قلب سے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے، اور ایسے جاری کیے کہ آج تک امت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت کی باتوں سے سیراب ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشکوٰۃ شریف میں ہے، اعظمکم علما، کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بے انتہا گہرا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے آباء و اجداد اپنی قبروں سے اٹھے اور ہم سے بات چیت کرنے لگے۔ تو ان کے دو مطالبے تھے، ایک تو زندہ ہو جائے اور دوسرا بات چیت کرنے لگے۔ تو اس دنیا کے اندر وہ لوگ جن کے پاس ایمان موجود ہے اور جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور جن کے پاس یہ قیمتی چیز ایمان کی شکل میں موجود ہے، در حقیقت وہ لوگ زندہ ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، در حقیقت وہ بمنزلہ مردہ ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت سے وہ لوگ جو مردہ تھے وہ لوگ زندہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ گھر گئے، ایک حادثہ پیش آیا، آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور قرآن کریم کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ قرآن کریم نے ان میں ایسی حیات جاویدانی اور ایسی روح پھونک دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف و اسلام ہو گئے۔ تو وہ جو مردہ تھے زندہ ہو گئے اور بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حق اور سچ بات کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبانی حق بات کو جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، ایسے حق کو ایسے متکلم بالحق ثابت ہوئے۔ تو یہ قرآن کریم نے روحانیت کو تقسیم کیا ہے۔ اس روحانیت والے جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا رمضان المبارک کے اور شب قدر میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ پھر 23 سال عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حسب موقع اور حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جتنا قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس کا دور سناتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے اس سال 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورے قرآن کریم کا دور سنایا۔ نیز قرآن کریم کو نماز تراویح میں اس ماہ مبارک میں ختم کیا جاتا ہے، اور سلف و صالحین کا اس ماہ مبارک میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رہا ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ مبارک میں 61 قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے، 30 قرآن کریم کو رات میں اور 30 دن میں، اور 1 قرآن کریم کو تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ شرح احیا میں یہی امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔
اگر ہم پورے سال اپنی نادانی اور غفلت کی وجہ سے اس قرآن کریم کو ختم نہ کر سکے، ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہترین موقع ہے، سنہرا موقع ہے کہ اب بھی 2 عشرے باقی ہے، کم از کم ہم 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کر سکتے ہیں۔ لہذا اس ماہ میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ سلف صالحین کا ضبطہ معمول تو عجیب و غریب تھا کہ اس ماہ مبارک کے داخل ہونے سے پہلے ماہ شعبان میں قرآن کریم کی تلاوت اس قدر اہتمام سے فرماتے تھے کہ وہ لوگ ماہ شعبان کا نام رکھتے تھے شہر القرہ، کہ یہ مہینہ تو بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ جب شعبان کے مہینے میں یہ حال ہے تو ان کا ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا، ہر آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ نیز یہ ماہ مبارک روزوں کا بھی مہینہ ہے اور اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی ہے، تو چند خصوصیات وہ ہے کہ جس میں روزہ اور قرآن دونوں مشترک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے روزوں کا مقصد بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پھر روزے کا مقصد قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ چنانچہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم کھانا چھوڑتے ہیں، ہم پینا چھوڑتے ہیں اور ہم اپنی طبعی خواہش کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چھوڑ دیتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہاں تقوی کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جس اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی کے ساتھ جن سے خواہشات کی تکمیل حلال تھی، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے حلال چیز کو ایک عارضی اور وقتی طور پر چھوڑ دیا ہے، تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے سے حرام کر رہا ہے اس کا چھوڑنا ہمارے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد بیان ہوا تقویٰ، تو دوسری طرف قرآن کریم سے حقیقی معنی میں استفادہ اور قرآن کریم سے نفع وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ موجود ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور یہ ہدایت نامہ ہے متقیوں کے لیے۔ تو حصول تقویٰ میں روزہ اور قرآن یہ دونوں مشترک ہے۔ اسی طرح قرب الہی کے حصول میں بھی یہ دونوں مشترک ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور جو آدمی جتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ہم کلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہی قرب الہی روزوں کی وجہ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر اعمال صالحہ اور اعمال خیر کو کرتا ہے، وہ تمام کے تمام خود اس کی ذات کے لیے ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، بس روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بھی، اور روزے کا بدلہ میں خود ادا کروں گا، یا وأنا أجزی بھی، یا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میرا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ تو قرب الہی کے حاصل ہونے میں بھی روزہ اور قرآن یہ دونوں مشترک ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت روزہ اور قرآن باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حاضر ہونے کے بعد روزہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت کو اور میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم آئے گا، قرآن کریم بھی بارگاہ الہی میں آ کر عرض کرے گا
کہ اے باری تعالی میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، وہ میری تلاوت رات بھر کرتا رہا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر لیجئے۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لی جائے گی۔ تو روزہ اور قرآن یہ چند امور میں، چند خصوصیات میں مشترک ہے، لہذا اس ماہ مبارک میں ہمیں بکثرت جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ نیز اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ عام طور پر اور کبھی غفلت کی وجہ سے ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی سحری کھا کر نماز فجر پڑھ کر سوتے ہیں اور ہم سیدھا افطاری میں اٹھتے ہیں، ایک فرض کو ہم ادا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں 2-3 فرائض کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے، لہٰذا جس طرح ہم روزہ جو کہ فرض ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم تمام نمازوں کو وقت کے مطابق وقت پر اپنے محلے کی مسجد میں ادائیگی کا ہم اہتمام کریں۔ نیز یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، ہم اس ماہ مبارک میں خوب دعا کریں۔ بوقت افطار دعائیں قبول ہوتی ہے، نیز بوقت تہجد کے جو وقت سحری کا ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ جب تک یہ امت راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتی رہی، اللہ تعالیٰ کے آگے روتی رہی، اللہ تعالیٰ دینوں میں ان کو ہنساتے رہے، دینوں میں ان کو خوشخبریاں سناتے رہے، اور جب سے امت نے راتوں کو اٹھنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، آئے دن امت مصائب میں اور مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، آئے دن مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، تکلیف ان کو پہنچائی جا رہی ہے، لہذا ہم ان اوقات میں دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ تو ایک تو ہم روزوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنے کا ہمیں اہتمام نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پر روزے کی جو خصوصیات ہے اللہ تعالی ہمیں تقویٰ اور رحمت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن کریم کو اور روزے کو ہمارے لیے روزے قیامت ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔